جس کو ابھی میں پڑھتا ہوں پھر اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے میرے نبی یہ آپ کے صحابہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں آیا اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ میرٹ ریلیشن، وہ قربت مخصوصہ، وہ صحبت، وہ قربت اختیار کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، ارے یہ تو گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس حالت میں تو اپنی بیویوں کو الگ کرو. الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر رسول اللہ کا عمل بتائے گا، ذرا صبر کیجئے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس حالت میں عورتوں کو الگ کرو. ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے سے مراد وہ قربت مخصوصہ ہے، کھانے پینے سے مطلب نہیں کہ کھانے پینا چھوڑ دو ان کے ساتھ. میں نے عرض کیا انتظار کریں، نبی علیہ السلام کی باتیں آ رہی ہیں آگے. کب تک ان کے قریب نہ جائیں؟ حتیٰ یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فإذا تطہرن، جب وہ پاکی حاصل کر لیں. فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو جس جگہ کا اللہ نے فرمایا آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اگلی آیت وہ چھوڑ رہا ہوں میں وقت کو دیکھتے ہوئے. اب یہ دیکھیں، اس حالت کے اندر یہودی قریب نہیں کرتے اپنی بیویوں کو، عیسائی اتنا قریب کہ صحبت بھی کر جاتے ہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اس حالت میں صحبت کرنا یہ تو گندگی ہے. اس لیے آج کل کی جدید سائنسی تحقیق اور ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں یہ والا جو بلڈ ہے، اس حالت میں اگر مرد اپنی بیوی سے قربت حاصل کرے گا دونوں سنگین نوعیت کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. اور کائنات بنانے والے اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہے ہی گندگی، اور گندگی کے قریب انسان ہوگا تو گندگی سے کیا بیماری ہی کیا ہے بھائی، پھیلیں گی. لیکن اس صحبت کے علاوہ، اس قربت مخصوصہ کے علاوہ کیا انسان اپنی بیوی کے ساتھ پاس بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا؟ اس سے دل جوئی والی باتیں نہیں کر سکتا؟ یہ تو عجیب کیا ہے، مفاد پرستی ہوگی. جب وہ ٹھیک تھی تو اس سے کھانے بھی پکواتے ہو ظالمو، اتوار کے دن اس سے کپڑے بھی دھلواتے ہو، سارے کام کرتے ہو. اور جب بیچاری کے کیا یہ دن آتے ہیں تو اس کو ایسا تو انسان جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو انسان کیا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، بیوی تو عزت والی چیز ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن. یعنی نبی قرآن کی جیتی جاگتی عملی تفسیر ہیں. اب سنیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر بات ہے اس دور میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے ساتھ بالکل برابر میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کے گھر تھے بالکل. تو ظاہر بات ہے یہ دیوار تھی نبی علیہ السلام کے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے مسجد کے اندر، پاؤں مبارک مسجد نبوی کے اندر تھے، جسم مبارک مسجد نبوی کے اندر تھا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ میں سر باہر نکال رہا ہوں، ذرا میرا سر دھو لو. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اس حالت میں تھی. یہ جو میں نے جس حالت کے بارے میں مسئلہ بیان ہو رہا ہے نا، میں اس حالت میں تھی، یعنی جس حالت میں نہ نماز پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی، لیکن اس حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ میرا سر دھو لو. یہ بتایا کہ صرف وہ قربت مخصوصہ منع ہے، ورنہ بیوی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ ناولین الخمرہ، مجھے یہ چٹائی دے دو، کوئی چٹائی کہیں یا مصلی کہیں، کوئی ایسی چیز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دے دے مجھے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ناپاکی تیرے ہاتھ پہ تھوڑی لگی ہوئی ہے، دے ادھر. یہ نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا بیوی کو اس حال میں دور نہیں کیا جاتا، قریب رکھا جاتا، بس ایک مخصوص عمل ہے وہ نہیں کیا جاتا، ختم بات. اور ایک اور حدیث سنیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھتے تھے اور میں حیض کی حالت میں تھی، اس حالت میں تھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنا سر میری گود میں رکھا اور اس حالت میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو نبی سے بڑھ کر کوئی غیرتی ہو سکتا ہے جو ہم غیرت دکھاتے ہیں بھائی؟ تو رسول پاک علیہ السلام امت کو بتا رہے ہیں ارے بھائی وہ ایک مخصوص عمل منع ہے، بیوی تو وہ ہے کہ اس کی گود میں تم سر رکھ کر قرآن بھی پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تفسیر بتا رہے ہیں آپ علیہ السلام۔ اور سنیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بعض ہنس رہے ہیں وہ لطیفے سنا رہا ہوں چاچو، میں نے کہا چسکے لینے کے لیے نہیں سننا بیان آج، ہاں یہ بڑے مسئلے ہیں، آگے میں ذرا اور گہرائی میں جاؤں گا نا پسینے چھوٹیں گے دانتوں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں میں اس حالت میں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو لحاف ہم استعمال کرتے تھے، الگ الگ تو لحاف ہوتا نہیں تھا، غربت تھی، تو لحاف کا کچھ حصہ میرے جسم پر ہوتا اور کچھ حصہ نبی کے جسم پر ہوتا، اور نبی وہ جس کی روح کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، اتنا پاکیزہ نبی ہے، لیکن اس حالت میں بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لحاف کا کچھ حصہ میرے جسم پر اور میں اس حالت میں تھی، اور لحاف کا کچھ حصہ رسول اللہ کے جسم پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لینے سے انکار نہیں کیا۔ ارے اور سنیں، ہمارے ہاں تو اس کو غیرت کے خلاف سمجھا جاتا، جو اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی روایت، یہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کی ہے نا، اس کی یہ حکمت ہے، اگر ایک ہی بیوی سے شادی کرتے وہ بیمار ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام کے گھر کے معمولات کون بتاتا؟ تو زیادہ بیویاں تھیں تو زیادہ بیویوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوقات کے لمحات کے مختلف عمل دیکھے۔ ظاہر بات ہے کوئی بیوی جلدی سونے والی، کوئی دیر سے سونے والی، تو اس لیے ہر بیوی نے مختلف لمحات اور اوقات کو کیچ کیا، محفوظ کیا اور مجھ تک آپ تک پہنچایا۔ یہ ان صحابیات، ان ماؤں کی اس امت کے ساتھ یقین کریں امانت داری کی بات ہے، ورنہ گھر کے اتنے باریک مسائل سے ہم واقف ہی نہیں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کنت اذا شربت، جب میں پانی پیتی، وانا حائض، اور اس حال میں کہ میں اس ممنوع حالت کے اندر ہوتی، اور پھر میں رسول پاک علیہ ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیالہ پانی کا جو میں نے اس حالت کے اندر پیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ میں جہاں سے پیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیالہ دیتی، تو یضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی موضع فیا، جس جگہ میں نے منہ لگایا پیالے کے، رسول اللہ اپنے ہونٹوں کو، اپنے لبوں کو، اپنے منہ کو اسی جگہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، اور جب میں کوئی ہڈی کو چوستی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر میں دیتی، تو نبی علیہ السلام اسی جگہ کو جہاں میں نے اپنے لب ہڈی پر لگائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی ہڈی کی اسی جگہ پر جہاں میں نے اپنے لبوں کو لگایا اور اس حالت میں لگایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیتے اور اس کو اسی جگہ سے چوسنا شروع کر دیتے جہاں نبی کی عائشہ نے لگایا۔ اور کھٹملوں کو بھی ایک بات عرض کر دوں، نعوذ باللہ اگر حضرت عائشہ ناپاک تھیں، نبی کو تو پاک مانتے ہو بے غیرتو، نبی کو اگر پاک مانتے ہو تو سیدہ عائشہ پاک تھیں، اگر ناپاک ہوتی نعوذ باللہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناپاک انسان نے جس جگہ اپنے لب لگائے نبی کی غیرت گوارا کرتی کہ وہاں منہ لگاتے؟ اس کا مطلب نبی کی عائشہ اس حالت میں بھی پاک ہیں، تبھی تو میرے نبی نے ان لبوں کو وہاں لگایا، چوما ہے۔ بھائی میرے نبی کے لب تو ایسے ہیں کہ ساری امت، ساری کائنات کے سارے مسلمان ترستے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ نبی کے مبارک لب ہم کیا کریں گے؟ ان کے بوسے لیں گے، اور ہمارے لب نبی کے مبارک ہاتھوں کے بوسے لیں گے۔ بھائی تو خیر، اس میں دیکھیں اس حالت کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ استعمال شدہ برتن کا استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے
کہ اس حالت کی خاتون اور اہلیہ اگر کسی کے یہ معاملہ ہے صرف ایک مخصوص قربت منع ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، گپ شپ لگا سکتے ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت سنا سکتے ہیں اور کھانا پینا کر سکتے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عملی کیا ہے تفسیر بتائی ہے. تو اچھا اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دو صحابی اسید ابن حضیر، عباد ابن بشر نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول یہودی تو کیا اس طرح کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل نہ کرو، ان کی طرح عمل نہ کرو. یہودیوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یار یہ محمد جو کام ہم کرتے ہیں ہمارے بالکل خلاف کام کرتے ہیں. ہم جو عمل کرتے ہیں محمد اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے کہ یہودیوں کے طرز کے مطابق زندگی نہیں گزارو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ یہودیوں کا طریقہ